اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور فضل کرم ہے کہ اس رب کائنات نے ہم سبوں کو اپنے مقدس اور بابرکت گھر کے اندر آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر ایک مسلمان، ہر ایک ایمان والا اللہ کے سامنے یہی پکار اٹھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی ایک صفت ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا، لیکن آج ماحول کے حساب سے اور حالات کے حساب سے یہ بات ہر کہیں سننے پر آتی ہے، بہت ساری جگہوں پر جانا ہوتا ہے۔ جب بھی کہیں ہم بیٹھ کر کے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت عطا کی ہے، ان سے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ بھائی زندگی کیسے گزر رہی ہے، تو ہر مسلمان ایمان رکھنے والا آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم زندگی کے اندر پریشان ہیں۔ تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ پریشان کیوں ہو؟ تو وہ یہ بات اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ نعوذ باللہ، اگر انسان ایمان والا نہ ہوتا، اگر وہ کفر و شرک کے اندر مبتلا نہ ہوتا تو کیا وہ پریشان نہ ہوتا؟ تو ہماری زبانوں پر جو یہ کلمات جاری ہوتے ہیں کہ ایمان والا ہونے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اگر انسان کی زبان سے ایسے کلمات جاری ہو سکتے ہیں تو یاد رکھو تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے، کہ اس کا ایمان اس کے دل سے نہ نکل کر کے اور وہ کفر و شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میرا اور آپ لوگوں کا اور اس پوری کائنات کا ایک خدا ہے، اس پورے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہو۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم پریشانی میں ہیں تو یہ پریشانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر ہم سکون اور راحت کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ سکون اور راحت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آخر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری پریشانی کی وجہ کیا ہے، ہم مصیبتوں کے اندر گرفتار کیوں ہیں، ہم پریشان کیوں ہیں، ہم جو ہے مصیبتوں کے اندر، پریشانی کے اندر کیوں مبتلا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہماری پریشانی کی وجہ ایمان نہیں ہے، ہماری پریشانی کی وجہ اسلام نہیں ہے، ہماری پریشانی کی وجہ قرآن نہیں ہے، ہماری پریشانی کی وجہ اللہ پر توکل رکھنا نہیں ہے، ہماری پریشانی کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا نہیں ہے، ہماری پریشانی کی وجہ اگر ہم اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر کے دیکھیں، میرا ایک نوجوان، میرا ہر ایک بزرگ اپنے گھروں کے اندر اور خود کے گریبان کے اندر اگر ڈال کر کے اپنے منہ کو دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ ہماری پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ ہماری پریشانی کی وجہ ہے ہمارا شراب پینا، ہماری پریشانی کی وجہ ہے ہماری مکاریاں، ہماری پریشانی کی وجہ ہے ہمارا جھوٹ بولنا، ہماری پریشانی کی وجہ ہے اپنی اولادوں کے اوپر صحیح تربیت اپنی اولادوں کی نہ کرنا، اپنی اولادوں کی نگرانی نہ کرنا، ہماری پریشانی کی وجہ ہے نمازوں کا چھوڑ دینا، ہماری پریشانی کی وجہ ہے قرآن کو چھوڑ دینا، ہماری پریشانی کی وجہ ہے رمضان کے آنے کے بعد روزے نہ رکھنا، ہماری پریشانی کی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر صحیح طور پر بھروسہ اور توکل نہ رکھنا۔ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس ایمان نہیں تھا؟ ایمان جیسی طاقت ان کے پاس تھی۔ ایمان تو وہ چیز ہے کہ انسان کو چٹانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ انسان کے دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ ایمان تو وہ طاقت ہے کہ انسان جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، اگر سامنے اس کے موت کھڑی ہوئی ہے تو ایمان تو موت کو دیکھ کر کے مسکرانے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔
ایمان تو وہ چیز ہے کہ انسان کے پاس جب صحیح طور پر اور ایمان کی شمع انسان کے دل کے اندر روشن ہوتی ہے تو یاد رکھو پھر ایمان کی وجہ سے انسان پوری کائنات کے اندر کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ صحابہ اکرام کے پاس حقیقی ایمان تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحد ذات پر ان کا بھروسہ تھا، لیکن وہ اپنے گھوڑوں کے پیٹھ پر بیٹھ کر کے اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر ڈال دیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم ان کے گھوڑوں کو جب سمندروں کے اندر وہ اپنے گھوڑوں کو ڈالتے تھے تو سمندر کے سینے کو چیر کر کے راستہ تلاش کر لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس حقیقی ایمان تھا، ان کے پاس حقیقی قرآن موجود تھا، ان کے پاس حقیقی اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت موجود تھی۔ آج ہمارے پاس حقیقی ایمان موجود نہیں ہے، آج ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی محبت موجود نہیں ہے۔ ہم ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آج ہمارا ایمان ایسا ہو گیا کہ ہمیں پیسے کے لالچ میں ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، ہم اسلام جیسی نعمت کو پیسے کے لالچ میں چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا ایمان ہمارے کسی کام نہیں آ رہا، اس لیے کہ صحیح طور پر ایمان کی شمع ہمارے دلوں کے اندر روشن نہیں ہے۔ ایمان تو فلسطین کے مسلمانوں کا ہے، ان کو دیکھ کے فلسطین کے مسلمانوں کو ایک معصوم بچہ ہے جس کی عمر 10 سال ہے، جس کی عمر 5 سال کی ہے، ابھی تک ماں کی محبت کو نہ دیکھا، باپ کی ممتا کو نہ دیکھا، اس نے اپنے بھائی اور بہن کی پہچان نہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان شروع ہو گیا ہے۔ ایسا ایمان ان لوگوں کا ہے کہ ان کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، گھروں سے بے گھر کر دیا گیا ہے، ماں باپ سے جدا کر دیا گیا ہے، لیکن اس عمر کے اندر جبکہ باپ کو صحیح طور پر نہیں پہچانتا، ماں کی محبت کو نہیں دیکھا ہے، اور اس کے باوجود بھی فلسطین کے وہ معصوم بچے تلواروں کی جھنکار میں اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، میرا ہر ایک نوجوان، ہر ایک بزرگ اپنے کسی نوجوان بیٹے سے کہہ دے کہ مجھے فیس بک کھول کر کے دکھاؤ، آج وہ امریکہ جو پوری دنیا کے اندر اپنی طاقت کا لوہا منواتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس کی طاقت کو زمین کے اندر غرق کر دیا۔ وہ کھڑے ہو کر کے ہمارے رب کا مذاق اڑا رہے تھے، اپنے ملک کے اندر کھڑا ہونے کے بعد امریکہ کی سپر پاور طاقت رکھنے والے انسان جن کی مالداری کا ڈنکا اور جن کی مالداری آسمانوں کو چھو رہی تھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا او ظالمو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مالداری آنے کی وجہ سے اور بادشاہ بن جانے کی وجہ سے اس احکم الحاکمین کو بھول جانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے چند گھنٹوں کے بعد امریکہ کو وہ خطرناک وہ مناظر ان کو دکھائیں گے کہ ایسی آگ اس امریکہ کے اندر اور سپر پاور طاقت کے اندر لگی ہے کہ اس آگ کو بجھانے والی کوئی مشین بھی پیدا نہ ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ان کا یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کا یقین ہٹ چکا ہے، وہ رب تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کرشمہ دکھایا ہے کہ ایسی قیامت اور جہنم کو برپا کر دیا جہاں انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی اس آگ کے اندر جلس کر کے راکھ بن چکے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، فلسطین کے اوپر ظلم کرنے والا، امریکہ سپر پاور طاقت رکھنے والا جو پوری دنیا کے اندر اپنی حکومت کا ڈنکا بجا رہا تھا اور فلسطین کے معصوم بچوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسا ظلم دیا اور ایسی آگ جلائی کہ پھر اس ملک کے اندر یہ کہا گیا کہ اب اس آگ کو بجھانا کسی انسان کا کام نہیں ہے، اس آگ کو بجھانا اب کسی مشین کا کام نہیں ہے، اب ہماری مالداری ہمارے کام آنے والی نہیں، اب ہماری طاقت ہمارے کام آنے والی نہیں ہے، اب ہماری سپر پاور طاقت ہمارے کام آنے والی نہیں ہے، اب ہماری حکومتیں ہمارے کام آنے والی نہیں، بلکہ اعلان کر دیا ہے اگر اس ملک کے اندر کوئی اللہ اکبر کی صدائیں لگانے والے موجود ہو ان کو بلاؤ اور اس آگ کے قریب کر کے اللہ کی بڑائی کا اعلان کر دو، اس وقت تو یہ آگ بجھ سکتی ہے، ورنہ ہماری کوئی طاقت اس آگ کو نہیں بجھا سکتی۔ تو انسان کو کسی لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اور اس کی ذات سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ایسا ایمان ہمیں عطا کیا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جا رہے ہیں، اور جہاد میں جاتے جاتے اچانک راستہ بھٹک جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اچانک کسی بیابان جنگل میں چلے جاتے ہیں، اور اس بیابان جنگل میں جانے کے بعد جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا سے دور ہو گیا ہوں، اللہ کے نبی سے دور ہو گیا ہوں، راستہ بھٹک کر کے جنگل کے اندر آ گیا ہوں، اور طبعی طور پر ان کے دل کے اندر یہ خوف موجود ہے کہ کہیں اس جنگل سے کوئی شیر نہ نکل آئے اور مجھے لقمہ اجل نہ بنا لے، میری موت نہ آ جائے، مجھے اپنے پیٹ کے اندر نہ نکل جائے۔ جب وہ یہ سوچ رہے تھے تو اچانک سامنے سے ایک شیر آتا ہے اور آ کر کے گھرانے لگتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اللہ کی محبت موجود تھی، اللہ کے نبی کی محبت موجود تھی۔ اس نے شیر کو مخاطب کر کے کہا، اور شیر تو اس جنگل سے نکلا ہے اور میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، تو اللہ کے نبی کے غلام کو دیکھ کر کے گھراتا ہے، اگر تو گھراتا ہے، اگر تو نے مجھے تکلیف پہنچا دی تو تیری شکایت اللہ کے نبی کے دربار میں کر دوں گا۔ وہ شیر جس کی حکمت یہ ہے، وہ شیر کی جس کی فطرت یہ ہے کہ انسانوں کو پھاڑ کھا جانا، وہ شیر کی جس کی فطرت ہے انسانوں کا خون چوس لینا، وہ شیر نے اپنے آپ کو صحابی کے سامنے سرنڈر کر دیا اور اپنی گردن سے اشارہ کرنے لگا، اے سفینہ میری گردن پہ، میری پیٹھ کے اوپر بیٹھ، میں تجھے اللہ کے نبی کے دربار میں چھوڑ کر کے آتا ہوں۔ حضرت سفینہ اس کی پیٹھ پر بیٹھے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملانے کے لیے لے کر کے گیا، ان کے قافلے سے جوڑنے کے لیے لے کر کے گیا، تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ شیر کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے آ رہے ہیں۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یہ منظر کیا ہے کہ شیر کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے آ رہے ہیں۔ شیر کی فطرت تو ہے انسان کو کھا جانا، شیر کی فطرت ہے انسان کا خون چوس لینا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا ہے او سفینہ تیرے دل کے اندر میری اور اللہ کی محبت موجود ہے، او سفینہ تیرے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہے، او سفینہ تیرے دل کے اندر قرآن موجود ہے، شیر ہی نہیں بلکہ اس سے بڑی طاقت بھی اگر آتی تو وہ بھی تجھے تکلیف نہ پہنچاتی۔ ایمان تو وہ طاقت ہے کہ بڑی سے بڑی چیز کو اللہ کے نبی کے غلاموں کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس میرے بھائیو حقیقی ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس حقیقی قرآن کی محبت موجود نہیں ہے، ہمارے پاس حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیو علماء نے لکھا ہے اگر قرآن کی محبت حقیقی طور پر موجود ہوگی، ایمان کی محبت حقیقی طور پر ہمارے دلوں کے اندر موجود ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہوگی، تو کائنات کی کوئی چیز مجھے اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول سے، اور ایمان کی طاقت اگر ہمارے پاس موجود ہے، اس ایمان پر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایمان جیسی دولت عطا کی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی اولادوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں قرآن سے وابستہ ہو جانا ہے، قرآن کو صحیح طور پر اپنے گھر کے اندر روشن کرنا ہے، اور ہر صبح ہر شام اللہ کے کلام کی تلاوت ہمارے گھروں کے اندر موجود ہو، اور ایمان کی معرفت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہو، اور ایمان کی صحیح